اس کو پیچھے کرنے کیونکہ مجھے لوگوں کو دیکھنا ہے. یہ تو چل نہیں رہا. ہلو. ہاں ٹھیک ہے, آ گئی آواز, آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی حافظ حفیظ الرحمان صاحب, برجیز طاہر صاحب, پرویز رشید صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, ہمارے شیر رانا فرمان علی خان صاحب, ہمارے دوسرے شیر رانا محمد فاروق صاحب, اور استور کے شیروں اور دلیروں اور شیرنیوں, استور کی خوبصورت وادیوں اور بلند پہاڑوں کی طرح بلند حوصلہ اور جذبہ رکھنے والے شیروں, اس خوبصورت وادی کی طرح اس میں جو خوبصورت جھرنے بہتے ہیں, ان شفاف جھرنوں کی طرح شفاف دل رکھنے والے میرے نوجوانوں, بزرگوں, بہنوں, بیٹیوں, بیٹوں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں, اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگوں, شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں, آپ سب کو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم, اور آپ سب کو محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی بہت بہت السلام علیکم. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے علاقوں میں اتنے سارے لوگ آئے کدھر سے ہو بھائی. چوگان کے عوام زندہ باد, زندہ باد. ابھی جب جلسہ شروع ہوا تو مریم اورنگزیب صاحبہ مجھے بتا رہی تھی, ہم نے تصویر آپ کی کھینچ کے نواز شریف صاحب کو لندن میں بھیجی, تو انہوں نے پوچھا کیا واقعی یہ چوگان کا جلسہ ہے؟ مجھے میرے بچے یہ پوچھ رہے تھے کہ ماما یہ نہ ہو کہ آپ گلگت بلتستان میں ہی رہ جائیں اور لاہور واپس نہ آئیں. تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ اگر گلگت بلتستان میں مجھے رہنا ہوگا, استور مجھے گھر دے گا نا انشاءاللہ؟ چوگان کے عوام مجھے اپنی بہن کو یہاں پر گھر دیں گے نا انشاءاللہ؟ ویسے میرا دل نہیں کرتا واپس جانے کو, یقین کرو دل کرتا ہے یہیں رہ جاؤں, کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی ہے, اتنی شفقت دی اپنی بہن کو, بیٹی کو. میں یہ جان گئی ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نہ صرف بڑے دل والے ہیں, سمجھدار ہیں, بلکہ بہن اور بیٹی کی عزت کرنا جانتے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کہ اس عزت کا ثبوت میں اپنے ساتھ لاہور واپس لے کے جا رہی ہوں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ میرے کمرے میں اور میرے سامان میں ان چادروں کے انبار لگ گئے جو چادریں میرے سروں پہ آپ لوگوں نے ڈالی، میرے سر پہ آپ لوگوں نے ڈالی. اور مجھے ابھی حافظ حفیظ الرحمان نے یہ بھی بتایا کہ استور وہ جگہ ہے جہاں پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام نواز شریف رکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو اگر استور کے عوام محبت کرنا جانتے ہیں، اگر چغان کے عوام محبت کرنا جانتے ہیں، تو نواز شریف بھی محبت نبھانا جانتا ہے. تو آپ کی بہن مریم نواز بھی محبت نبھانا جانتی ہے. اور جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جڑ گیا ہے، آپ کی محبت نے جو یہ رشتہ میرے دل کے ساتھ قائم کر لی ہے، یہ رشتہ میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی انشاءاللہ. کیونکہ ہم عزت کے بدلے عزت دینا جانتے ہیں، ہم عزت اور محبت کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہم وعدے نبھانے جانتے ہیں. اور انشاءاللہ آج یہاں جو بھی وعدہ آپ سے کیا گیا ہے یا کیا جائے گا، میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب اور ہم سب آپ سے وہ وعدے نبھائیں گے. اور ایک بات، یہ جو دونوں سپاہی شیر میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، عوام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. اور اسی طرح میرا بھائی، جس کی میں بہت دل سے نہ صرف عزت کرتی ہوں بلکہ قدر کرتی ہوں، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان. اگر مجھے پورے پاکستان میں شہباز شریف کے بعد کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ نظر آیا جس نے صحیح معنوں میں آپ کی خدمت کا حق ادا کیا، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان. جب آپ گلگت بلتستان کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو چپے چپے پر نواز شریف کی خدمت کے آثار اور حافظ حفیظ الرحمان کی خدمت کے آثار آپ کو جگہ جگہ چپے چپے پر نظر آتے ہیں. چاہے وہ سڑکیں ہوں جو 72 سال میں نہیں بنی، چاہے وہ سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے کیمپس ہوں جو 72 سال میں گلگت بلتستان کو نہیں ملے، چاہے وہ کینسر ہاسپٹل ہو یا دل کا ہسپتال ہو، چاہے وہ اختیارات کا ٹرانسفر ہو گلگت بلتستان کو، یہ حق جو 72 سال میں آپ کو نہیں ملا، وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملا بھی ہے اور مزید بھی ملے گا. تو کیا گلگت بلتستان کے عوام اور چوغان کے عوام، استور کے عوام مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ گواہی دیں گے کہ نواز شریف نے دل سے آپ کی خدمت کی ہے؟ اور ابھی میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ کالج اور انٹر کالج، گرلز کا انٹر کالج، اس کی ڈیمانڈ آئی ہے، اور بلکہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی بنائیں گے، یونیورسٹی کا کیمپس استور کے اندر. تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح وعدہ نبھانے والے انسان ہیں، خدمت میں دن رات ایک کرنے والے انسان ہیں. لیکن میں یہاں عوام کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ یہ جو وعدے انہوں نے کیے یہ انشاءاللہ پورے کریں گے، لیکن میں بھی ان سے ان وعدوں کو پورا کرنے پہ مکمل اصرار کروں گی، بلکہ رابطہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالی. اور میں آگے بڑھ کر اس سے یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں سنائے خواتین بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں. مجھے دیکھنے دیں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، ذرا بیٹیوں کو. میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف ان کو کالجز اور کیمپسز یونیورسٹی کے ملیں، بلکہ ان کو لیپ ٹاپس بھی ملیں، فری لیپ ٹاپس ان کو ملیں. اور گلگت بلتستان کے عوام اور خصوصاً ان کے طلباء کو 4G کی سہولت بھی ملنی چاہیے.
اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو یہ حق بھی ملنا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں جو بھی ترقی آئے اس میں جو پہلی جابز اور نوکریوں کی کریشن ہو، اس میں سب سے بڑا حق گلگت بلتستان کے عوام اور نوجوانوں کو ملنا چاہیے۔ اب گلگت بلتستان کو نہ صرف خود صوبہ بننا چاہیے جو کہ جس پہ نواز شریف نے کام پورا کر لیا ہے۔ نواز شریف کا یہ انتخابی وعدہ نہیں تھا، نواز شریف کا یہ جھوٹا وعدہ نہیں تھا کہ نواز شریف نے آئینی اصلاحات کے اوپر 3 سال آپ کے صوبے کے اوپر کام کیا، اور انشاءاللہ ان جھوٹوں کے اور ان جعلی حکمرانوں کے قسمت میں نہیں ہے عوام کا کوئی بھی بھلائی۔ تو یہ صوبہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف بنا کے دے گا، اور آپ کا حق بھی آپ کو نواز شریف دے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے جتنے کام ہو گئے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ بھی آپ کا نواز شریف کرے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف نے آپ کو تاریخی اسٹور کی شانٹر پاس کے لیے 250 ارب روپے دیے تھے، لیکن اس کے فنڈز روک دیے گئے۔ اس جعلی حکومت اور جعلی حکمرانوں سے ہم اور توقع بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اور آج اسٹور کے ایک دور دراز علاقے میں بھی یہ نعرہ لگ گیا کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسٹور کے گاؤں میں یہ نعرہ نہیں لگا، گجرانوالہ سے کراچی تک، کراچی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے سکردو تک، سکردو سے گلگت تک، اور گلگت سے آج اسٹور تک یہ نعرہ لگ گیا ہے کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ شکریہ۔ اور جس طرح یہ آیا تھا نا، انشاءاللہ اب اسی طرح یہ جائے گا۔ اور دوسرا، گلگت بلتستان میں جو اسٹور روڈ کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے حصے کے لیے نواز شریف اور حفیظ الرحمان صاحب آپ کا حصے کے دوسرا حصے کے لیے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے۔ اب 15 نومبر کو شیر پہ مہر لگاؤ تاکہ اس سڑک کا باقی حصہ بھی مکمل ہو سکے۔ یاد آ گیا یہ نعرہ مجھے گلگت بلتستان کا بہت پسند ہے، آلو آلو، پھر سے آلو آلو، وقتو وقتو، یہ نعرہ میں نے سیکھ لیا اب یہاں سے۔ اور ایک اور ضروری بات کہ یہ شیروں کی سرزمین ہے، گلگت بلتستان شیروں کی سرزمین ہے، اور یہاں کسی گیدڑ کی لیڈری کی گنجائش نہیں ہے۔ شیروں کی دھرتی کا لیڈر بھی ایک شیر کو ہونا چاہیے، اور اس شیر کا نام ہے بالکل فرمان علی صاحب بھی، اور رانا محمد فاروق صاحب بھی، اور آپ کے دلوں کا وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان، اور اس گلگت بلتستان کے شیر کا نام ہے محمد نواز شریف۔ گیدڑ آتے ہیں، وہ پہاڑوں سے رات کو اترتے ہیں نا، آدھی رات کو چوری چھپ کے اترتے ہیں، اور جب صبح کی روشنی ہونے لگتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب گیدڑ آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، شیر ڈٹا رہتا ہے، شیر کھڑا رہتا ہے۔ تو جتنے بھی لوٹے ہو جائیں، شیر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، ایک کام نہیں کرنا، لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ لوٹوں کی جگہ آپ کے غسل خانوں میں ہے، آپ کے پولنگ اسٹیشنز میں نہیں ہے۔ گیدڑ جب وعدے کرتے ہیں تو 2.5 سال بعد آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ میں 2.5 سال میں بدل دوں۔ پہلے کہتے تھے 9 دن میں سب بدل دوں گا، اب 2.5 سال بعد آ کے عوام کو رو رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے۔ تو جو گیدڑ ہیں
وہ وعدہ کرتے ہیں، شیر وعدے نبھاتا ہے اپنے، گیدڑ صرف باتیں کرتے ہیں، شیر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے عوام یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سلیکٹرز کوئی اور نہیں، سلیکٹرز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ہیں اور استور کے عوام ہیں، چوغام کے عوام ہیں سلیکٹرز۔ اور جب سلیکٹرز یعنی کہ اصل سلیکٹرز جن کا سلیکشن آئین بھی مانتا ہے، قانون بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے، جتنی چاہو دھاندلی کر لو، جتنے چاہو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑ لو، بزدل لوٹے ہو سکتے ہیں، بزدلوں کو تم خرید سکتے ہو، لیکن تم گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں خرید سکتے، کیونکہ بزدل لوٹے جھکتے بھی ہیں، بکتے بھی ہیں، اور گلگت بلتستان کے اور چوغام کے عوام اتنے بہادر ہیں، عزت والے ہیں کہ نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ لوٹوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور میں بڑی خوش ہوں کہ جعلی حکومت کے ایسے ترجمان گلگت بلتستان میں آئے ہیں، جب وہ منہ کھولتے ہیں تو غلاظت ٹپکتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا انسان اپنے زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جب زبان کا پردہ ہٹتا ہے تو انسان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا، اور گلگت بلتستان کے پاک اور صاف عوام جو محبت کرنے والے عوام ہیں، سچی بات کرنے والے عوام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس گندگی کو اور غلاظت کو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں دینی۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں، نہ انسان کا احترام کرتے ہیں؟ جو میں جب کراچی میں تھی جلسے کے لیے تو یہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے۔ کیا گلگت بلتستان کے عوام ان کا چہرہ نہیں پہچانتے؟ نہیں پہچانتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں، جب نواز شریف صاحب وہاں قید تھے، جب میں وہاں گئی تو انہوں نے، جہاں میرے والد سے میری ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے میرے والد کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے گرفتار کسی مقدمے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح سچائی کا ساتھ دینے پر گرفتار کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح حق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح غلط کو غلط کہنے پر گرفتار کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح نواز شریف کے ساتھ ڈٹے رہنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ تو میرے آخری ایک میسج بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام بہت بڑا شعور رکھتے ہیں، شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں، پڑھنے لکھنے سے بھی شغف رکھتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے باشعور ہیں کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ، اپنی قسمت کا فیصلہ، اپنی ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جو حکومت اب جاتی نظر آ رہی ہے۔ وہ حکومت جس کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے، حکومت انسان کرتا ہے عزت کے لیے، حکومت انسان کرتا ہے سر اٹھا کے، انسان کرتا ہے خدمت کے لیے، بے عزتی اور ذلت کے لیے ایسے رزق اور ایسی حکومت سے موت اچھی جس کے بدلے میں آپ کو اتنی ذلت ملے جو آپ کو آج مل رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس
حکومت کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے جس کے گواہ خود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پورا پاکستان آج جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو، اس جعلی حکومت اور عمران خان کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ تو جس حکومت کو ہر جگہ سے، پاکستان کے کونے کونے سے بد دعائیں مل رہی ہوں، اس کو گلگت بلتستان کے باشعور عوام کبھی ووٹ دیں گے؟ کبھی دیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھی بل بلا رہا ہے، پنجاب کے عوام بھی بل بلا رہے ہیں، کراچی کے اور سندھ کے عوام بھی رو رہے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام بھی رو رہے ہیں، بلوچستان کے عوام بھی رو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام بھی رو رہے ہیں۔ کبھی اتنی گندی گورننس اور کبھی اتنی مہنگائی پاکستان نے شاید پچھلے کئی سالوں میں دیکھی نہیں تھی۔ کہاں ایک طرف نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، مہنگائی کا خاتمہ کیا، اور کہاں آج روٹی 30 روپے کی ہو گئی۔ آج آپ کے گھروں میں مصیبتیں، میری ماں بہنوں میں جانتی ہوں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی اور اس سے آپ کے کچن کے خرچوں پہ کتنا فرق پڑا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں، اپنی بجلی اور گیس کے بل دیں، یا اپنے بچوں کی فیسیں دیں، یا اپنے بوڑھے والدین یا ساس سسر کی دوائی کا خرچہ برداشت کریں۔ 600% قہر خدا کا اور غضب خدا کا، 600% دوائیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، دوائیوں کی قیمت کے اندر۔ اب انسان کے لیے مرنا بھی سستا نہیں رہا۔ تو جس حکومت سے پناہ مانگنی چاہیے، جن شیطانوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ان کو گلگت بلتستان ووٹ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ابھی حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کی جگہ پاگل خانے میں ہے۔ میں سمجھتی ہوں ان کی جگہ پاگل خانے میں نہیں ہے، ان کی ایک ہی جگہ ہے، ان کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام اپنے ایک ایک حساب لے ان سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی چاہے دھاندلی کر لیں۔ اب یہ جو میرے کینڈیڈیٹس یہاں پہ کھڑے ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کیونکہ مجھے گلگت بلتستان کی ہر سڑک پہ، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آئی، اور وہ ہے شیر۔ نہیں، سب زور سے نعرہ لگاؤ، خواتین بھی لگائیں، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ اور شیر پہ صرف ٹھپا نہیں لگانا بلکہ اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے، کسی کو اپنا ووٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ اور میرے یہ جو بھائی سامنے کھڑے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہو جی دھاندلی ہو گئی ہم ہار گئے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جب سے یہاں پر آئی ہوں، میں نے صرف یہاں پر شیر اور مسلم لیگ نون کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، اور ٹی وی سکرینز کے ذریعے پورے پاکستان نے بھی دیکھ لیا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر کونے سے صرف شیر اور نواز شریف کی آواز آ رہی ہے۔ اگر تم نے دھاندلی کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ عوام تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ وہ 2018 اور وقت تھا جب تم نے دھاندلی کر لی، اور وہ بھی 2-2.5 سال میں تم اتنی بری طرح تمہارا نقاب اتر گیا اور ایکسپوز ہو گئے ہو، دھاندلی کرنے والے بھی ایکسپوز ہو گئے، دھاندلی کے پروڈکٹس بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اگر وہ دھاندلی اب جاتی نظر آ رہی ہے تو گلگت بلتستان میں دھاندلی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اگر تم نے دھاندلی کی تو گلگت بلتستان کے عوام تمہیں معاف کبھی نہیں کریں گے، نہ تمہیں مریم نواز شریف معاف کرے گی، نہ تمہارا پیچھا چھوڑے گی انشاءاللہ، تمہیں گھر تک پہنچا کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آؤ آخر میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 15 نومبر کو انشاءاللہ اسی طرح جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلیں گے، شیر پر مہر لگائیں گے، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں وعدہ کرتے ہو نا کہ نکلو گے انشاءاللہ۔ یہ جو چھتوں پر اور دیواروں پر بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، وعدہ کرو کہ نکلو گے انشاءاللہ، شیر پہ مہر لگاؤ گے انشاءاللہ، اپنی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ۔
اور میرے یہ نوجوان مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے انشاءاللہ، دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دو گے اور وہیں پہ اس کو روکو گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں 30 سیٹیں میڈیکل کی تھیں، نواز شریف نے 70 کی، انشاءاللہ اس میں اسٹور کا بھی کوٹا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ اور آخر میں میرے ساتھ مل کر 2-3 نعرے لگا دو۔ ایک تو چگام کے میرے بہن بھائی مائیں بیٹیاں بیٹے زندہ باد، اسٹور زندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد، اور نواز شریف، نواز شریف، آخر میں ایک دفعہ اور نواز شریف، نواز شریف زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان بائنڈ آباد۔ اللہ حافظ۔